جی السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے جی سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ میں نے ٹک ٹاک پہ بھی ویڈیو لگائی تھی، ایک سٹیٹس اپلوڈ کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ میری نانی جان جو ہیں وہ انتقال کر گئی ہیں۔ تو آپ سب دوستوں نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کے میری نانی کے لیے دعا کرنی ہے اور ایصال ثواب کرنا ہے۔ پہلے کر لیں، پھر آپ بھول جائیں گے۔ یہ جو ایصال ثواب ہوتا ہے یہ مرحوم یا مرحومہ کو پہنچتا ہے، جو ہم پڑھ کے ان کے لیے ثواب بھیجتے ہیں یہ ان کو پہنچتا ہے۔ 3 دن سے میں ویڈیو نہیں ڈال رہا تھا دوستو، بس گاؤں چلے گئے تھے فوتگی پہ۔ پھر آج بھی جو ہے سارا دن یہ بارش رہی ہے، دیکھ رہے ہیں پانی صبح سے بارش۔ آج شاہ جی بھی نہیں آئے کام والے، آپ کو پتہ فارم پہ کام لگا ہوا ہے، تو یہ کچھ جالیاں وغیرہ لگ گئی ہیں، کچھ سامنے بھی خانوں میں لگ گئی ہیں۔ تو یہاں سے تو اتنی تاریں اور پائپ ہیں کہ مشکل ہی آپ کو سمجھ آئے جب تک قریب جا کے نہ سمجھایا جائے، تو ٹائم سے کلوزنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ جی کالے ادلکے والا پٹھا جناب، اور بڑی قلعہ تاجی اس پٹھے کے ساتھ لگاتار جوڑ کھا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ میں نے یہ مادی بند کروا دی ہے۔ میں نے کہا جی اس مرغے کے ساتھ ہی رکھیں۔ باقی جو 2 مادیاں تھیں اس میں سے ایک مادی انڈے دے کر رک گئی، کڑک نہیں ہوئی، وہ الگ کر لی۔ ایک اور جو کانی مادی ہے وہ بھی جناب میں نے الگ کر لی ہے، بس اس کو تھوڑی دیر جو ہے چھوڑ دیا کریں گے ساتھ۔ باقی یہ مادی جو ہے اس کے ساتھ لگائی ہوئی ہے مستقل طور پر۔ کل بھی میں نے دیکھا ہے شام کو مادی جو ہے وہ اس کے ساتھ کراس ہو رہی تھی، تو یہ انڈوں پر تیار ہے، چہرہ بھی لال کر گئی ہے۔ اور یہ ایسی مادی ہے جو ہوائی انڈے نہیں اتارتی، سال پورا خالی کھڑی رہے گی، ہوائی انڈا نہیں اتارے گی۔ مرغے کے ساتھ لگائیں گے، مرغا کراس کرے گا تو کچھ دنوں میں انڈے دینے لگ جاتی ہے۔ بجری مادی کا بھی یہی حساب ہے، جو سلطان کی ماں ہے اس کا بھی یہی حساب ہے کہ وہ بھی مادی ہوائی انڈے نہیں دیتی، رانی بھی ہوائی انڈے نہیں دیتی۔ ایک انڈا اس نے اس دفعہ پھینکا تھا، جب میں نے اس کو گالا ذرا تیز کر کے دیا تو وہ انڈا ایک پھینک گئی تھی، لیکن جھول مکمل اس نے نہیں اتاری، کیونکہ وہ اپنے ٹائم پر انڈے دینے والی مادیاں سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ۔ تو یہ جناب ماشاءاللہ بڑا قیمتی پیر میں نے لگایا ہوا ہے۔ کالے ادلکے کی ایک بیڈ نیوز ہمارے پاس آئی ہے۔ نوید بھائی سے کل میری بات ہوئی تھی، تو افسوس کرنے کے لیے انہوں نے مجھے میسج کیا، ان سے بات ہوئی، تو پھر کالے ادلکے کا بتانے لگے کہ جی کالا ادلکا جو ہے وہ اچانک سے مر گیا۔ اچھا ویسے میں کچھ ایسا ہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا مجھے پتہ نہیں کیوں میری چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ شاید نوید بھائی کی طرف سے نا کچھ دنوں میں میسج آ جائے گا کہ یار کالا ادلکا جو ہے نا اسے کچھ ہو گیا ہے۔ ویسے ہی میری چھٹی اس کام کر رہی تھی، اور وہی چیز ہوئی ہے کہ کل مجھے ان کا، کیونکہ میں نے ان سے مانگا ہوا تھا کہ نوید بھائی پرندہ دے دیجیے گا، تو میں نے 1-2 مادیوں میں سے اس کے انڈے اتروانے پھر واپس بھیج دوں گا۔ تو ایک اتفاقیہ سی بات ہے، میں نے پہلے بھی 1-2 پرندے نوید بھائی سے جو ہے اپنے دیے ہوئی یا اپنے گھر کے ہی واپس مانگے ہیں، ان کو کہا ہے کہ دیجیے گا جی بچے کروائیں گے۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ پہلے بھی 2 پرندے میں نے مانگے تھے وہ مر گئے تھے، تو یہ تیسرا اتفاق شاید ہو گیا۔ تو چلیں کوئی نہیں یار، بھائی کا نقصان ہو گیا، نوید بھائی کا تقریباً 2.25 لاکھ روپے کا برڈ لیا ہوا تھا انہوں نے۔ بہرحال ان کے پاس یہ چیز لگی رہتی ہے، کیونکہ آئے روز ہی ہم سنتے رہتے ہیں کہ یا مرغے لڑ گئے ہیں یا پھر جو ہے وہ اس سال میں خود وہ فرانس ہوتے ہیں، اور ادھر جو ہے کوئی بندہ پیچھے اس طریقے سے دوسرا مینیج کرے بھی صحیح تو وہ حساب نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے خود سر پہ جب تک آپ نہ ہو۔ تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس کالے ادلکے کا پٹھا موجود ہے ماشاءاللہ۔ کالے ادلکے کا بھائی موجود ہے جو فیضان بھائی سے ہم نے واپس لیا تھا، وہ ہمارے ایک ادھر پنڈی میں ہی لال آزار میں سعید بھائی ہیں، ان کے پاس مرغا پڑا ہوا ہے۔ میری کل ان سے بات ہوئی ہے، تو ویڈیو انہوں نے مجھے بھیجی، تو اتفاقاً بھیج دی ویسے دکھانے کے لیے، تو میں نے کہا یار یہ مرغا دے دیں، اس کو فارم میں رکھتے ہیں نا۔ تو کافی دوست کالے ادلکے کا پوچھتے ہیں، تو چلیں کالے ادلکے کا بھائی ہے تو اس کو رکھ لیتے ہیں فارم میں۔ آج جی جوڑے بند ہیں، اور تھوڑا تھوڑا آپ کو کھڈوں کے اندر ہی جوڑوں کا شوق کرواتے ہیں، اور آپ نے جناب چس اٹھانی ہے۔ دوستوں ہمارے اس مرغ کا کیا ہی پیارا بریڈنگ رزلٹ ہے، میں اب آپ کو کیا بتاؤں۔ میں نے اس کے بچے ایک جگہ پر دیے ہوئے ہیں یا چھوڑے ہوئے ہیں، آپ ایسے سمجھ لیں۔ میں آپ کو کچھ ٹائم بعد اس کے نا کچھ بچے دکھاؤں گا۔ ابھی بھی میرے پاس ایک گروپ اس کا 8 بچوں کا، وہ لڑ کے روز لڑتا ہے، ایک دوسرے کا سر کھولتے ہیں۔ اور یہ میرے پاس بنا ہے 2 بلڈ لائنز میں سے، ایک لسانیوں میں سے اور دوسری پیروں والی جو بلڈ لائن ہے، مشکے جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی بلڈ لائن میں سے۔ آپ اس کی نلیاں چیک کریں،
اور اس قدر اس پٹھے کے اندر لڑائی ہے اور اتنی سختی ہے. اب رمضان آ گیا تو الٹے کام ہم نہیں کر سکتے، ورنہ میں آپ کو جو ہے میں نے ایک آدھی دفعہ اس کو ٹیسٹ کیا ہے، لیکن اس نے جو ہے ایسی زبردست تسلی کروائی ہے نا، بہت زبردست برڈ ہے یار، چس کرواتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ غلط کام غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. نلی چیک کریں، مرغ کی نلی جو ہوتی ہے نا وہ اس کی لڑائی بتا دیتی ہے. اب ایک واقعہ ہے، قصہ ہے، وہ میں آپ کو کبھی کسی جگہ سناؤں گا بعد میں کسی ولاگ میں، جس میں نے نلی دیکھ کر ایک بندے کو بتا دیا کہ بھائی یہ جو 4 مرغے ہیں ان میں سے 2 میں لڑائی ہے اور 2 میں نہیں ہے. تو اس بات کے اوپر ہماری بحث ہو گئی اور انہوں نے کہا جی ابھی پتہ لگ جاتا ہے. میں کہا جی چھاڑ دو جی. وہی بات ہوئی کہ وہ جو 2 مرغے جن کی نلیاں دیکھ کر میں نے بتایا تھا کہ یہ پشاوری ہیں، یہ نہیں لڑیں گے، یہ بغیرتیاں کریں گے، اور وہی بات ہوئی، انہوں نے چھوڑے. 2 مرغ ٹھیک نکلے اور 2 مرغ جو ہے وہ گندے نکل آئے. میں میرے سے پوچھنے لگا کہ آپ کو کیسے پتہ تھا؟ میں کہا جی مجھے نلی دیکھ کے پتہ تھا. جتنے شکاری ہیں ان سب کو نلی دیکھ کے مرغے کی لڑائی پتہ لگ جاتی ہے. شکل لڑائی بتائے نہ بتائے، مرغے کی فزیک اور مرغے کی نلی، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو مرغے کی گیم بتا دیتی ہیں کہ یہ لڑنے والے خونوں میں سے ہے، فائٹرز میں سے ہے یا نہیں ہے، تھوتھوں میں سے ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. اور یہاں پر بہت سارے دوستوں کو پرکھ کرنے میں بھی جو ہے وہ کنفیوژن ہو جاتی ہے، نلیاں دیکھ کر بھی. ایک پورا چیپٹر ہے نا، یعنی تو اپنا اپنا یعنی ایک آبزرویشن کا لیول ہوتا ہے. جس بندے نے جتنے زیادہ ہاتھ مارے ہوئے ہیں نا پرندوں میں، اتنا زیادہ بس اس کی آبزرویشن ہے اور اتنا زیادہ. اب چونکہ ہم نے یار بڑا ٹائم جو ہے نا یہ پنگے کیے ہیں، جب مسکت دبئی مال دیتے تھے نا تو شیخوں کو مرغے ہم پھڑکا کے دیتے تھے. اللہ معاف کرے، ایک ٹائم ایسا تھا کہ میں کٹیوں پہ چیک کر کے مرغے دیا کرتا تھا شیخوں کو. وہ شیخ ویسے لیتے ہی نہیں تھے، انہوں نے 1200 1500 2000 درہم کا مرغہ لینا ہوتا تھا. تو ابو کی طرف سے تو بڑی سختی تھی، لیکن بس ہم اس زمانے میں کچھ تھوڑا ٹائم جو ہے نا بڑے غلط رہے ہیں کہ مرغے جناب پھڑکانے اور کانے کرانے اور ضائع کرانے اور کٹیوں پہ چیک کرنے اور چیک کر کے دینے. تو بڑا ایک یعنی بندے کا یہ کام کر کے تو بندے کا دماغ کھل جاتا ہے جس کام میں بندہ گھسا رہتا ہے. تو اپنی کوئی بھی غلط بات یا غلط عادت یا غلط حرکت ایکسپلین نہیں کرنی چاہیے، اس پہ گواہ نہیں بنانے چاہیے. لیکن ویسے بس ایک ڈسکشن کے دوران یہ چیز آ گئی تو میں نے آپ سے ڈسکس کر دیا کہ ہم کبھی یہ کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم نے اس کام سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور یہ عہد کیا کہ یہ کام نہیں کرنے، چھوڑ دینے، اور چھوڑ دیے ہیں. باقی شوق آپ کو کرواتے رہیں گی، آگے بھی چلتے ہیں آپ کو شوق کرواتے ہیں. دوستوں کو بچے نکلوانے کے معاملے میں نا آج کل اپنا یونٹ ڈاؤن چل رہا ہے. وہ بجلی کا وہ فیز بدلنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ چینج اوور ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ اپنا جو چینج اوور ہے نا، وہ شاید اس سائڈ پہ لگا ہوا ہے جہاں پر جو ہے نا بچے آج کل نہ نکلنے والی بات ہے. مرغیاں اتنی بغیرتی کر رہی ہیں نا، 1 2 3 اور 4، اور ادھر دیکھیں اس کمینی نے، میں اسے ذبح کروں گا، ذبح کر کے نا اس کو میں بھون کے کھاؤں گا، کیونکہ اس نے مراسیوں والے مرغے کے 4 بچے مار دیے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے مرغہ بھی واپس بھیج دیا ہے. میں نے مرغہ زہیب بھائی کو واپس بھیج دیا ہے انتہائی قیمتی مادی کے ساتھ. میں نے اس کے انڈے اتروائے تھے، 6 انڈے مادی نے دیے تھے. پہلی پیلی مادی کے انڈے فرٹائل نہیں ہوئے تھے، مادی چھوٹی تھی، مرغے کے پیروں میں چنڈیاں تھیں، مرغہ جوڑ لگاتا رہا، جوڑ پورے نہیں لگے. ٹھیک ہے، وہ پوری جول خالی نکلی. زہیب بھائی سے بات ہوئی، انہوں نے کہا بھائی آپ اس کے ساتھ مادی تھوڑی بڑی لگائیں، مادی کو جوڑ نہیں لگ رہا ہوگا، انڈے فرٹائل اس لیے نہیں ہوئے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے مادی بڑی لگائی اور چن کے تگڑی مادی میں آپ کو اس کو شو کرواؤں گا. بہت زبردست مرغی میں نے لگائی اس کے ساتھ، کالی. اس میں 6 انڈے تھے. 6 انڈوں میں سے دوستو 4 انڈے ہمارے پاس جن میں بچے بنے تھے، 1 2 3 اور وہ 4. اس کمینی نے 4 بچے مار دیے نکالتے ٹائم. صبر کر، تیری میں کڑو کڑنا، میں تیرے تے اتنا رو ہے کہ تیری سوچ بھی نہیں ہے. سدھی چھری پھیرسا تین، صبر کر، انیرا پہن دے. لو جی پرنس کے بچوں کا شوق کرو ماشاءاللہ. مدثر بھائی کے پاس ایک چوچی گئی ہوئی تھی، وہ میں نے ان میں سے ہی دی ہے. اچھا آپ کو مزے کی بات سناتا ہوں. ان چوچوں کی آنکھیں دیکھ کے نا تو مدثر بھائی نے مجھے میسج کیا، کہتے ہیں یار احمد بھائی میں چوچی چینج کرنا چاہتا ہوں. مدثر بھائی نوابی شوق والے.
میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے یار اس چوچی کی نا آنکھ ویسی نہیں ہے جیسی آپ کے پاس نا ان بچوں کی آنکھیں ہیں، میں نے دیکھی ہیں تو میں اس چوچی پہ مطمئن نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا مدثر بھائی آپ بھجوا دیں، میں آپ کو چینج کر کے دے دوں گا۔ اب میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتانے لگا ہوں۔ میں نے یہ چیز اپنی زندگی میں نوٹس کی ہے، علاقائی بیس کے اوپر پرندوں کی آنکھوں کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ میرے پاس ایک مرغا تھا پیروں والا، وہ جب ادھر پنڈی آتا تھا اس کی آنکھ سفید ہو جاتی تھی، وہ ہم گجرات بھیجتے تھے، وہاں پر اس کی آنکھ پیلی ہو جاتی تھی، آنکھ چینج کر جاتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ سعید بھائی لکی مروت والے ان کے ساتھ پرندے ایکسچینج کیے ہیں، ادھر بھیجے ہیں، وہاں سے منگوائے ہیں، آنکھیں نیلی آنکھوں والے پرندے وہاں جا کر آنکھیں پیلی کر جاتے تھے اور پھر واپس آتے تھے آنکھیں نیلی کر جاتے تھے۔ تو علاقائی بیس کی اسی طرح شیرو کا بچہ مدثر بھائی کے پاس جو پلا ہے ابھی صاف کر گیا، بڑی زرد آنکھ کر گیا تھا۔ تو مجھے ایون انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یار مجھے کسی فالوور نے میسج کیا کہ یار اس کی تو بالکل دیسیوں والی لال سرخ آنکھ ہے۔ میں نے کہا مدثر بھائی آپ کا جو علاقہ ہے اس علاقے میں آنکھیں زیادہ تر زرد، آپ کو شاید ہمارے پرندوں کی ادھر زرد ہو جاتی ہیں، باقی آپ کے پرندوں کا مجھے نہیں پتہ۔ تو ہر پرندے کے ساتھ ایک جیسا سین نہیں ہوتا، الگ الگ لینز کا الگ الگ حساب ہوتا ہے۔ تو علاقائی بیس کے اوپر جیسے پنجاب کے اندر ہی علاقوں میں پرندے کی کسی کی ایک جگہ پر آنکھ اور ہوگی، دوسری جگہ پر جا کر چینج ہوگی، لیکن وہ اپنی بریڈ کی جو اصل آنکھ ہے اس میں وہ آ جاتا ہے، ٹائم لیتا ہے۔ جو نسل کی آنکھ ہے وہ اپنی آ جاتی ہے، لیکن چینجنگز جو ہوتی ہیں، ویسے بھی یہ جو عمر ہوتی ہے نا چوچوں کی یہ والی، یہ بڑا اس میں جو ہے نا وہ تغیر و تبدل آتا رہتا ہے، چینجنگز آتی رہتی ہیں بائی دا پیسج آف ٹائم، چھوٹی چھوٹی چینجنگز آپ فیل کرتے رہتے ہیں۔ جیو شہزادے ماشاءاللہ یار ان کو ویکسین لگا دینی ہے، کلڈ ویکسین لیٹ ہوئی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہے گرمیوں میں ہمارے پاس پرنس کے 7 بچے تھے، 6 بچے تھے اور 7واں شیروں کا لال بچہ تھا، وہ سارا گروپ مر گیا تھا نا، H9 وائرس پڑ گیا تھا۔ پھر بعد میں نے وہ دکھایا ہی نہیں، آپ نے بھی میرے سے پوچھا نہیں، ظاہر ہے وہ سارے ضائع ہو گئے تھے۔ وہ اس سے تھوڑے چھوٹے بچے تھے، آپ کو یاد ہوگا جب لوریا مرغا واپس آیا تھا کبوتری کے ساتھ، ہم وہ کونے والے خانے میں چھوڑتے تھے، تو وہ سارے بچے H9 وائرس میں مرے۔ شیرو کے کچھ بچے تھے، ساویت لکے کے کلی تاجی بڑی کے ساتھ بچے تھے، وہ سارے پرندے ہمارے خراب ہو گئے یار، مر گئے۔ تقریباً 17-18 قیمتی چوچے تھے جو میں نے روکے ہوئے تھے۔ تو اس ٹائم بھی یہی مسئلہ تھا، کلڈ ویکسین نہیں لگائی تھی اور H9 وائرس پورے پاکستان میں خاص کر یہ پٹھوں والا گھوم رہا تھا۔ تو ابھی بھی گھوم رہا ہے لیکن اب اس قدر شدید نہیں ہے، شکر ہے بچت ہے۔ ان کو لازمی جو ہے نا وہ کلڈ ویکسین لگانے والی ہے، کام لیٹ ہوا ہے، فریج میں آئی بھی پڑی ہے تو میں نے ابھی تک لگائی نہیں۔ میں انشاءاللہ ان کو جو ہے نا آج کل میں لگاؤں گا۔ تو یہ 3 بچے تھے، 3 بچوں میں سے ایک ہم نے دے دیا، جناب جنزیب بھائی نے زبردستی لے لیا ₹1,00,000 کا۔ یہ 2 بچے ہیں، اب یہ 2 بچے بھی جو ہیں یہ میرے سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ مانگ رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں دے دیں دے دیں، ایون ₹1,00,000 ان بچوں کا بھی مجھے لگ چکا ہے۔ قریبی دوست ہیں جو دے رہے ہیں، میں نے کہا یار اب میرے پاس رہنے دو بھائی، آگے مرغے ایجڈ ہے، 7 سال پرنس کی عمر ہے تقریباً۔ اچھا ایک مزے کی بات یہ ہے، وہ اکثر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں نا، کوئی بات کسی کے بارے میں مشہور ہوتی ہے تو نیچے لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ بھائی یہ اس بندے کو پتہ ہے کہ یہ بات ایسے ہے۔ تو پرنس کے بارے میں بھی ایک بات آج کل مشہور ہوئی ہے کہ ایک پرنس کی ماں یکدم سے نا کہیں پیدا ہو گئی ہے کسی کے پاس، اور اس کی عمر مزے کی بات یہ ہے کہ 5 سال ہے۔ اچھا پرنس کی عمر 7 سال ہے اور پرنس کی ماں کی عمر 5 سال ہے۔ پرنس جو ہے وہ اس کی اپنی امی کے ساتھ بات ہوئی تھی تو اس کی امی نے کہا بیٹا آپ ایسا کرو، آپ 2 سال پہلے دنیا میں چلے جاؤ تو میں کوشش کر کے نا 2-1 سال ٹھہر جاتی ہوں، پھر 2 سال بعد میں دنیا میں آ جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کا نا کچھ لال بادشاہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ لال بادشاہ بھی جو ہے نا اس کی اپنی امی کے ساتھ باتیں چل رہی تھیں، ابھی لال بادشاہ یعنی سوچ رہا تھا کہ میں کیا ڈیسائیڈ کروں جو ہے نا اپنی ماما کے ساتھ۔ تو پھر لال بادشاہ کی ماما نے بھی اس کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ پہلے دنیا میں چلے جائیں تو میں آپ کی ماما ہوں، میں آپ سے کوشش کر کے نا بعد میں آ جاؤں گی دنیا میں۔ تو یہ بات وہی والی ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی بات ہوتی ہے نا تو پوچھا جاتا ہے کہ یار اس گال دا انہوں پتہ ہے جس بارے ہو رہی ہے، تو اس بات کا تو نہ مجھے پتہ، نہ جناب لال بادشاہ کو پتہ ہے، نہ پرنس کو پتہ ہے، لیکن بات ہے۔ بہرحال چلو چھوڑو، مجھے کچھ دوستوں نے میسیجز کیے ہیں کہ بھائی یہ کیا چل رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ بہت کچھ پاکستان ہے، میں آپ کو ایک قصہ سنا دیتا ہوں کہ ایسا دور ہے، ایسا فیم حاصل کرنے کا دور ہے اور ایسا فتنے کا دور ہے کہ خاص کر اس مرغوں کی فیلڈ میں آپ کو ایک شارٹ سی بات بتاتا ہوں
کہ یہاں پر میں نے اتنے فیم کے بھوکے اور لالچی لوگ دیکھیں، اللہ معاف کرے۔ اچھا یہ فیم لوگوں کو کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ صرف مال بنانے کے لیے، کہ فیم حاصل ہوگا، کوئی نہ کوئی کھچ ماریں گے، اس سے عوام آڈینس گیدر ہوگی، اکٹھی ہوگی، تو پھر آپ کو یاد ہے وہ کوٹی ٹوپی رکھ کے آ گیا تھا، کوئی گالا بیچ رہا ہے، کوئی مسالہ بیچ رہا ہے، استاد جی 60-70 ہزار ویوز، اس کو کوئی جانتا، مرا ہوا کتا نہیں جانتا تھا اس کوٹی کو، اس کو مرا ہوا کتا نہیں جانتا تھا، اور اس نے ایک ویڈیو لگائی جس میں صرف اس نے تنقید کی میرے اوپر کہ جناب کوئی گالا بیچ رہا ہے اور کوئی مسالہ بیچ رہا ہے، پوری ویڈیو میں یہی بات تھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس بندے کو یک دم 70-80 ہزار ویوز مل گیا کہ یار یہ تو احمد کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ پھر آپ نے اور بھی کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے باتیں کی ہیں، لیکن خیر وہ وقتاً فوقتاً آئے گئے، تو ہم اس چیز کے یوز ٹو ہو چکے ہیں نا، کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ فیم مل جائے، دنیا جانے، دنیا پیچھے لگے، واہ واہ کرے، بلے بلے ہو جائے، چاہے اندر کچھ ہے یا نہیں ہے، جب وہ یہ چیز چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ نہیں مل رہی ہوتی تو بھائی بڑی گیس بنتی ہے پیٹ میں، وہ پھر گیس چڑھتی ہے دماغ کو، دماغ پہ پریشر بنتا ہے، غصہ آتا ہے، پھر وہ غصہ جو ہوتا ہے وہ جناب خناس میں تبدیل ہوتا ہے، اور پھر کنورژن ہونے کے بعد پھر کوئی نہ کوئی ٹیکنیک آتی ہے کہ یار ہوں تو کسی طریقے نال لوگاں نہیں پہچانے، ساری شناخت نہیں بنی، چلو یہ بہترین طریقہ ہے کہ اب جن کو لوگ جانتے ہیں ان کا نام لینا شروع کر دو۔ یہ سوشل میڈیا کا گر ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں، مجھے اسکرین شاٹ بھیجنے کے بجائے نا آپ یہ نوٹ کر لیا کریں کہ جب بھی ایسی کوئی حرکت ہو جائے تو آپ فوراً محسوس کر جایا کریں کہ اٹس اے پبلسٹی اسٹنٹ ٹو گین ویوز، ٹو گین فالوورز، ٹو گین منی، اور ایک اپنا لوپ بنانے کے لیے، ایک آڈینس کا جو ہے وہ سرکل بنانے کے لیے کہ جو مال نہیں بکتا وہ کہیں نہ کہیں ٹکا دیا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ باقی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مرغے ہیں نا، یہ میرے پاس جو کھڑے ہیں، شرارت تو میں کسی کو بھی نہیں کرنے دیتا، چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو۔ ان مرغوں کو میرے خیال سے آپ لوگ بھی نا سن 2019 سے دیکھ رہے ہیں، یعنی اس نسل کو، کنگ لسانی کی نسل کو، تو میں نے کنگ لسانی کی نسل نا پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو دی ہے، پنجاب میں، سندھ میں، KPK میں، بلوچستان میں، بہت جگہ پر دی ہے۔ میں نے آج تک پورے پاکستان میں نا کوئی بندہ ایسا نہیں پایا، آج تک ایسا کوئی بندہ نہیں پایا کہ جو بندہ اس نسل کو سمجھ کر، ہاں ایک بندہ میں نے پایا، میں اس کا نام نہیں لیتا، پھر فیم ملتا ہے، اس بندے کا میرے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے، ابھی بھی ہے، اور وہ بندہ میرے ساتھ شوق میں سمجھ لیں کہ اس طرح ہے کہ میں اس کے ساتھ پیسوں والا لین دین ہی نہیں کرتا، میں اس کو فری میں دیتا ہوں، اس سے فری میں لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس بندے کے ساتھ میرا ایسا لین دین ہے۔ بہرحال میں نام نہیں لوں گا، پھر لوگ ڈائریکٹ ادھر تک پہنچتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ میں نے کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا کہ جو بندہ اس بریڈ کو مکمل سمجھ کر چلا سکا ہو۔ ایون لوگوں نے یہاں 12-12 ہزار کے جاوے لے کے وہ بھی بیچ میں ڈال کے خراب کر کے مرغے، پھر بعد میں جو ہے وہ مائیں بنا دی ہیں، فلانے کی ماں ہے، فلانے کی ماں ہے۔ تو بھائی میں اگر 1.5 لاکھ کی مرغی لے سکتا ہوں تو میں اتنا سویا ہوا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے مین بریڈرز کی مادیاں یا مائیں کہیں پہ پڑی ہوئی ہیں اور مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میں اتنا خواب غفلت میں ہوں کہ جناب اتنی گہری میری نیند ہے، گولیاں کھا کے میں سویا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے مرغوں کی مائیں جو ہیں وہ کہیں پہ پڑی ہوئی ہیں اور مجھے نیند آئی ہوئی ہے۔ تو آپ سیانے ہو سارے یار، تو اس طرح اسکرین شاٹ بھیجنے کے بجائے خود تھوڑا سا جو ہے نا وہ عقل کا آپ استعمال کر لیا کہ دوسری چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، فرض کریں ایسا کوئی میٹر ہو بھی جاتا ہے نا تو آپ نر دیکھا کرو، زیادہ احمد تیش بنانے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی، سیدھا نر دیکھ لیا کرو۔ یہ مثلا پہ پرنس کھڑا ہے، لال بادشاہ کھڑا ہے، لہوریہ کھڑا ہے، چلو ان کو بھی چھوڑو یار، یہ 2 چوچے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، معیار دیکھ لیا کرو کہ ایک مادی 8 انڈے دیتی ہے یا 10 انڈے دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے ساری زندگی میں ایک ہی پرنس پیدا ہونا تھا، ایک مادی 8 یا 10 انڈے دیتی ہے، ساری زندگی میں مادی کا ایک ہی لال بادشاہ پیدا ہونا تھا، تو کامن سینس کی بات ہے نا۔ باقی ظاہر ہم نے لوگوں کو دیے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیے ہیں، لیکن اگر کوئی مثال ہے کہ شرارت کر کے اور یہ کہے کہ جناب یہ جو ہے ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں کسی کے اوپر بھی ڈیپینڈنٹ نہیں، میں نے ابھی بھی ایسی جگہ مرغے اپنے سائیڈ کیے ہوئے ہیں نا، پٹھے مادیاں، میں آپ کو اگر ایسی مادیاں بھی بتا دوں یہاں پر کہ کس مرغ کی اور کس مادی کی پٹھیاں میرے پاس جوان ہوئی ہوئی ہیں، کسی جگہ پڑی ہیں، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ احمد بھائی ہوئے تو ہم ان کو بھولے ہوئے بھی تھے۔
تو اللہ کا شکر ہے یار، میں ایک چیز کو لے کے، شوق کو لے کے چل رہا ہوں، اور مجھے تو اس چیز کی لالچ بھی نہیں ہے۔ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے، آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے کہتے ہیں احمد بھائی ولاگ تو ڈال دو، اور میں نے چھوڑ دی تھی ولاگنگ بھی، یوٹیوب بھی چھوڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ مجھے اس چیز کی لالچ ہی نہیں ہے کہ مجھے پرندوں میں سے فیم ملے، مجھے اس چیز کی لالچ ہی نہیں، میرے پاس تو بچے ہی نہیں ہوتے دینے کے لیے۔ یہ جو 2 کھڑے ہوئے ہیں، یہ لاکھ روپے کو تھوڑی رقم ہے، ایک بچے کا لاکھ روپے مل رہا ہے، میں نہیں دیتا۔ کیا اپنا شوق ہے بھائی، یہ بڑے ہوں گے، پلیں گے، اللہ خیر کرے گا، ان کو بریڈنگ میں چلائیں گے، انہی کے پیچھے یہ اتنے سیٹ اپ کیے ہوئے، اتنا پیسہ لگایا ہوا ہے، تو ہمارے دماغ کی جو سچویشن، کنڈیشن ہے یا پوزیشن ہے بھائی، وہ اور ہے، لوگوں کی کرنے کی اور ہے۔ لوگوں کو فیم چاہیے ہوتا ہے، وہ فیم کے لیے اینی تھنگ ایلس، کچھ بھی، مطلب کچھ بھی، ٹھیک ہے، تو وہ چلتا ہے۔ یہ مارکیٹ ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی چلتا ہے۔ یہ نہیں، آپ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، آپ کل کو یہ بھی سن لیں کہ کنگ لسانی کا باپ میرے پاس ہے، آپ یہ بھی سن سکتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے مجھے کہا کہ یار میں نے ایک بندے سے مرغا لیا ہے، مرغا مجھے اس نے دیا 30,000 روپے کا، لاکھا سا مرغا تھا۔ میں نے کہا مرغا دکھاؤ جی، مرغا اس نے مجھے دکھایا، بیٹھے ہوئے تھے فارم پہ، کہتا جی یہ میں نے آپ کے استاد سے لیا ہے۔ میں کہا میرے استاد سے لیا؟ میرے استاد تو مرغے شرغے بیچنے والا کوئی چکر ہی نہیں ہے، میرے استاد تو جو ہے وہ اور حساب کتاب کا بندہ ہے بھائی، سوٹڈ بوٹڈ، گاڑیاں واڑیاں، یہ وہ آگے پیچھے معاملات ہیں ان کے، تو وہ تو ان کو تو یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس بندے نے مرغے رکھے ہوئے بھی ہیں، یا یہ مرغوں کے بارے میں اتنا نالج رکھنے والا بندہ ہے۔ نہیں جی نہیں، وہ بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں احمد کا استاد ہوں، احمد میرا شاگرد ہے۔ میں کہہ رہا بندے کا نام کیا ہے؟ دیکھیں جی فلاں نام ہے۔ میں کہہ رہا کہتے کہ فلانی جگہ سن ملے، فلانی جگہ رہتا ہے۔ میں کہا اچھا، میں سمجھ گیا کہ کون بندہ ہے۔ اب وہ بندہ کون تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یعنی لوگ دیکھیں کیسے نام کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ وہ بندہ استاد جی میرے بہت سٹارٹ کے ٹائم میں میرا کسٹمر تھا، میں یعنی برڈز کی سیل پرچیز کرتا تھا، میاں والی سے برڈز لاتا تھا، مختلف علاقوں سے برڈز لاتا تھا، تھل جاتے تھے، ہم مرغے لاتے تھے۔ وہ بندہ میرا کسٹمر تھا، اس کی اپنی ایک چھوٹی موٹی آئی ڈی تھی، وہ 2 مرغے 3 مرغے 1 مرغا میرے سے لیتا تھا، ٹھیک ہے، جائز سے پروفٹ پر میں اس کو دے دیتا تھا کہ چلو اس کا نظام چلتا رہے، یعنی 1000 1500 2000 پروفٹ لے کر میں اس کو وہ برڈ دے دیتا تھا۔ ظاہر ہم اتنا سفر بھی کرتے تھے، تگ و دو بھی کرتے تھے، اتنی جو ہے وہ جگراتے بھی کاٹتے تھے، بڑے بڑے لمبے جو ہے وہ سفر ہم کرتے تھے مرغے ڈھونڈنے کے لیے، نکالنے کے لیے۔ ہم نے جناب مرغوں کے پیچھے جو ہے وہ گاڑیاں بھی توڑی ہیں، ہماری گاڑیاں ٹوٹی، ایکسیڈنٹ ہوئے، ثانی کی بازو میں جو ہے وہ ابھی بھی راڈ ڈلے ہوئے ہیں، لیفٹ بازو میں اس کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، گاڑی ہماری ایکسیڈنٹ ہوا، موٹر وے پر الٹی ہوئی، کباڑ بن گئی، کباڑ میں گاڑی سیل ہوئی، کئی دفعہ ہم دھند میں جو ہے وہ 22 ویلر کے نیچے آتے آتے بچے۔ تو میں نے تقریباً 10-12 سال دوستو مرغوں کے پیچھے، جو آج مجھے ہر علاقے، ہر جوئی کا اور ہر طرح کے مرغ کی بیٹھے بیٹھے سمجھ آ جاتی ہے نا، یہ گھر بیٹھ کے، یا کہ وہ کہتے نہیں کہ باوے اکثر کہتے ہیں نا کہ میں وال جا کے تو 5 چٹے نہیں کیتے، تو ہمارا وہ حساب ہے کہ ہم یہ جو بیٹھ کے ڈسکشن کر دیتے ہیں، یہ کوئی ادھر دھوپ میں بیٹھ کے، فارم میں بیٹھ کے چیزیں سمجھ نہیں آ جاتی۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں نا، جو میاں والی کے تھل کے لوگ مجھے جانتے ہیں، اگر کبھی کہیں آپ کا اتفاق ہو جائے اور آپ کی کسی نجی محفل میں، کیونکہ آپ بہت سارے لوگ وہاں آتے جاتے ہیں اور ڈسکشن ہوتی ہے، تو وہاں پر ایک دفعہ میرا ذکر کر کے آپ ڈسکس کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے کس درجے کا اور کس لیول کا اور کس معیار کا جب کام بھی کیا، سیل پرچیز بھی کیا، تو کس درجے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ آج بھی جو ہے وہ اچھے لوگ اور اچھے شوقین جانتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے الحمدللہ تعلقات اور معاملات ہیں۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ میں اس بات کے اوپر حیران ہوا کہ ایک بندہ جو میرا کسٹمر، جس کے ساتھ صرف میری دعا سلام اور وہ میرا خود کا گاہک، میرے سے یعنی چیزیں لے کر جانے والا، اور آج 8-10 سال گزرنے کے بعد وہ اپنا کوئی مرغ کسی کو بیچنے کے لیے جو ہے وہ یہ فلم کر رہا ہے کہ احمد جو ہے میرا شاگرد ہے اور میرے سے اس نے بہت کچھ سیکھا ہے، آپ حساب لگائیں۔ تو میں تو اس قدر اس درجے کی چیزیں سن کر بیٹھا ہوں، تو مجھے یہ باتیں عجیب نہیں لگتی ہیں، آپ لوگوں کو عجیب لگتی ہیں کہ کسی نے کہہ دیا میرے پاس لاکھے کا پٹھا ہے، کسی نے کہہ دیا میرے کو لاکھے دی پٹھی ہے، کسی بھائی دیے ہیں نا جنہوں نے لیے ہیں وہ شو بھی نہیں کراتے۔ ایک بندے کو میں نے لاکھے کی ایک پٹھی دی، وہ بندہ ہمارا ریگولر ویور ہے، اس نے منع کیا ہوا ہے نام لینے سے، اس کے پاس سے نا ابھی ہمارے پاس پرندے واپس آتے ہیں، وہاں لال بادشاہ کا بلڈ بھی پڑا ہے، وہاں لاکھے کھڑی تختی والے کا بلڈ بھی پڑا ہے، وہاں 90 ہزاریے کا بھی بلڈ پڑا ہے، لمبے چہرے والا پٹھا اسی گھر سے آیا ہے۔ میں نے لاکھے کی پٹھی دی ہوئی ہے نا، تو میں خود کہتا ہوں میں نے اس کو دی، اس نے سنبھال کے رکھی ہے، ٹھیک ہے۔
اب عجیب و غریب میرے سامنے ایک اور پوسٹ پچھلے کچھ دنوں پہلے آئی ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی آپ کے علاقے کھڑی تختی والے کی ڈائریکٹ پٹھی ہمارے پاس ہے. میں کہا جی کیسے؟ علاقے کے تو اتنے بچے ہی نہیں اتر سکے, وہ تو چوری ہو گیا تھا, ٹوٹل 8-10 بچے تھے ابھی نکلے تھے, مرغا چوری ہو گیا تھا, میں نے تو بیچے ہی نہیں, میں نے کسی کو دیا ہی نہیں. جوان جو ہوئی مرغیاں میرے پاس 6-7, ان میں سے میں نے ایک بھائی کو دی, وہ مجھے پتہ ہے. یعنی میں اتنی فلمیں سنتا رہتا ہوں لوگوں کی بھائی, جن کو میں نے دیے ہوتے ہیں وہ مجھے پتہ ہے, جب وہ میرے سامنے آتے ہیں ہاں پھر جس حالت میں جن کے پاس پڑے ہوتے ہیں وہ بھی مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کیا فنکاری کی ہے اور کس نے کیا فنکاری نہیں کی. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے ٹائم ملے گا تو میں کلیئر ان کے بارے میں, میرے پاس تقریباً 2015-16 سے ان کے ریکارڈز میری جی میل میں سیو ہے. میں اصل میں آگے رمضان شریف ہے, میں نے پڑھانی ہے تراویحاں. ابھی بھی منظر اب دفتر میں بیٹھ کے منزل پڑھ رہا تھا, سبق یاد کر رہا تھا, اپنا ریویژن کر رہا تھا. پھر 3 دن سے ویڈیو نہیں آئی بھی. میں نے ابھی زین بھائی کے لیے ایک مرغی کی ویڈیو بنانی تھی, کراچی والے اپنے جو ہیں, تو میں اس کے لیے نکلا ہوں کہ یار کافی دن سے وہ میسج کر رہا تو اس کو ویڈیو بھیج دوں. تو پھر میں نے کہا چلو یار ولاگ بھی ریکارڈ کرتے ہیں, آپ کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں. تو گپ شپ میں وہ بات میرے ذہن میں آ گئی, میں نے آپ سے ڈسکس کر دی. گالا جی کھلانا ہے دونوں پٹھوں کو. میں نے عباس کو کہا ان کو گالا دو. ہاں جی آوازہ نہ کر دو استاد جی, نظر لگ سی ہے. تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں کنگ لسانی کا جو ڈائریکٹ اور خالص پار یا خالص حالت میں مادیاں پڑی ہیں وہ اللہ کے فضل سے یہاں میرے فارم پہ پڑی ہیں. اور جس دن آپ اس معیار کا بچہ, جو لوگ دعوے دار ہیں ان کے پاس اس معیار کا بچہ دیکھیں گے پھر مجھے بتانا, ٹھیک ہے؟ نہیں نکلتا جب تک کنگ لسانی کا ڈائریکٹ بلڈ نہیں لگتا تو نہیں نکلتا. پھر آگے ان کی بریڈ کیسے چلانی ہے, ان کی ٹیکنیک کیا ہے, ان کے پوائنٹس کیسے دیکھنے ہیں, کیا معاملہ, وہ صرف میں جانتا ہوں یا میرا استاد جانتا ہے. کوئی بندہ اتنا دیکھیں, وہ بلی نے شیر کو نا 99 گڑ سکھائے تھے اور ایک نہیں سکھایا تھا, اسی لیے بلی کو شیر کی خالہ کہتے ہیں. اور چال ہے بدماشی نہ کر, تو کیڑا بڑا بدماش ہے. اب بعض ایک پٹے کو پکڑ کے گالا دے رہا ہے یا دوسرا بدماشی کر رہا ہے. او مہربانی کر, ان کو گالا شالا دیتے ہیں یار. ایسے پٹھوں کو نا کوئی طاقت والی چیز ساتھ دینی چاہیے. کھانسی ہے تک کھا گیا, ایک گولی اور دے دوں گا, سردی ہے آج, رگڑ جان. ایک دفعہ دوستوں ان کو کھلا, او تھلے سے آ رہی مٹی والی کار کے کھاسی. مٹی والی میرے ابو کہنے نا مٹی والی زیادہ چنگی لگنی. یہ نہیں کھانا ہی ہے نا, باس پکڑ کے ہی دے سے رتے پناہ والا کھا جانا ہے. اللہ زندگی دے دوستو. یہ بچے میرے پاس جب جوان ہو گئے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس درجے کے جو ہے وہ بنتے ہیں. تو یہ کنگ لسانی کی ڈائریکٹ مادیوں کے یعنی ڈائریکٹ پٹھی کے آگے سے بچے ہیں کنگ لسانی کے, اور باپ ان کا پرنس ہے. تو جب آپ خود معیار دیکھ لیا کریں, ہمیں آگے پیچھے کی باتوں میں نہ جایا کریں, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے یار, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اذانیں بھی شروع ہو گئی ہیں مغرب کی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے دیں اجازت. اللہ حافظ.